یقیناً میڈیا ابلاغ اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے 3 پلرز ہیں، توحید ہے، اور اس کے بعد توحید کے بعد خلافت ہے، اور بیچ میں رسالت ہے، اور رسالت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اذہان کو بدلنا اور ان کو ایک ایسے رخ پہ لے کے جانا کہ جو اللہ نے ان کے لیے متعین کیا ہے۔ تو چنانچہ یہ بہت بڑا کام ہے، یعنی یہ ایک بنیادی کام ہے۔ 3 پلر جو میں نے بتائے تھے اس کے اندر۔ اب اس میں جو مدارس کا رول ہے، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی فیلندری صاحب بھی یہاں پہ محترم شخصیت ہیں ہمارے لیے بہت زیادہ، اور پھر ساتھ میں اس دفعہ سیالوں کا اور رانجھوں کا ملاپ بھی ہو گیا ہوا ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ یہ داستان ہے ہمارے پنجاب کی بہت بڑی، لیکن ذرا جینڈر کا فرق ہے۔ یہاں پہ سیال جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے دوست ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر محمد علی سیال صاحب، رانجھا صاحب بھی موجود ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مدارس کا میں ہمیشہ اس کو دفاع کیا، کیونکہ مدارس نے اسلام کی شمع روشن رکھی ان ادوار میں جب کہ عیسائیت کا غلبہ ہو گیا تھا پوری دنیا میں۔ یہ نہیں کہ آج نہیں ہے ان کا غلبہ، لیکن ان کا غلبہ ٹوٹ رہا ہے۔ اور جو آپ نے نشاندہی کی آج ہی کے جو پوسٹر لگا ہوا ہے ان کا میڈیا ورکشاپ کا کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، تو ایک تاریخ بدل رہی ہے، ہواؤں کے رخ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، اور جو اشارے جو مل رہے ہیں قدرت کی طرف سے وہ ہمیں اکسا رہے ہیں اس طرف کہ تمہاری منزل آ گئی قریب تر، تمہارا سفر جو اب تک کاٹ کے آئے تھے غلامی کا، محرومی کا، بے کسی کا، وہ اب ختم ہونے کو ہے، اور اب آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ تو مدارس کا یہ کردار رہا، کیونکہ پہلے تو انگریزی تعلیم آنے سے پہلے مدرسے ہی ہوا کرتے تھے، اور یہ مدرسے ہی علوم و فنون کے مراکز ہوا کرتے تھے۔ اور یہ بہت حیرت انگیز بات ہے کہ یہ تمام مدارس کا جو سلسلہ شروع ہوا یہ خراسان میں ہوا۔ خراسان جس کو آج کچھ ایران کا حصہ، کچھ بلوچستان کا حصہ، کچھ ماور النہر، اور سب سے زیادہ افغانستان، تو یہ خراسان کہلاتا تھا ان دنوں میں۔ اور یہ بغداد کی جو ہماری سلطنت تھی اس وقت، خلافت تھی، اس کا ایک بہت بڑا صوبہ ہوا کرتا تھا۔ تو آپ کی سیاستہ جو ہیں وہ اسی علاقے میں لکھی گئیں، ترمذی، ابن ماجہ، ابو مسلم، اور سب سے بڑھ کے حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بخاری شریف ہے یہ بھی یہاں لکھی گئی۔ تو یہ عجیب و غریب مردم خیز خطہ ہے جس نے ہمیشہ تاریخ کا رخ بدلا، اور اس کو ایک ٹوائنبی نام کے بہت بڑے ہسٹورینز ہیں، انہوں نے کہا کہ دس از دا ایسٹرن راؤنڈ اباؤٹ آف ہسٹری، یعنی راؤنڈ اباؤٹ وہ ہوتا ہے جہاں گول چکر کھا کے قوتیں یا تو آگے بڑھ جاتی ہیں یا پھر پیچھے لوٹ جاتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ 2 سپر پاور تو ہماری زندگی میں وہ یہاں سے لوٹ کے گئیں، ایک جا رہی ہے، تقریباً جا چکی، اور دوسری جو ہے اس سے پہلے چلی گئی۔ تو یہ کیا عجیب بات ہے اور کیا ایک معجزہ ہے، اور میں بعض اوقات اس پہ غور کرتا ہوں کہ یہ کیوں رونما ہوا، یہ معجزہ کیسے ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا اس کا خواب دیکھ لیا گیا تھا۔ تو ہاں، مجھے پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال نے زندگی میں ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ ایک بلوچ بچہ، ایک سردار اپنے بچے کو کہہ رہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اور اس مقابلے میں، مارکے میں، وہ کیا کہتے ہیں کہ بیلنس آف پاور کیسے، طاقت کا توازن کیسے اسٹیبلش ہوگا، تو کہتے ہیں کہ اللہ کو پامردی ہے، مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ ٹیکنالوجی کا خدا پٹ گیا، مار کھا گیا، سرنگوں ہو گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے وہ کہ
غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ آج ملا عمر کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تاج رکھ دیا، اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ جو ابرہہ کے ہاتھی آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے خود براہ راست مداخلت کی تھی، لیکن آج وہ ابابیل تو نہیں آئے، لیکن اللہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وہ ابابیل پیدا کیے، اور انہوں نے اس سے بھی بڑا معجزہ کر کے دکھا دیا۔ یہ ہم جو آج سانس لے رہے ہیں اور آج زندہ ہے، اور ایک تاریخ کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے بنتے ہوئے، پلٹتے ہوئے، تبدیل ہوتے ہوئے، بلکہ ہم خود اس کو رقم کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنے خون سے، اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ۔ اور اب واقعی ہمارے دور کا آغاز آ گیا، تمام نظام جو تھے پٹ گئے۔ کوئی بھی زمان و مکان جو ہے وہ ہمیشہ ایک برتر نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں سپیریئر آئیڈیا آف دی ایج، دی ڈومیننٹ نوشن آف دی ایج، کہ اس کو ڈومیننٹ نوشن کہتے ہیں کہ کوئی زمانہ جو ہے وہ ایک خلا نہیں چھوڑتی، فطرت کبھی خلا نہیں چھوڑتی، اللہ تعالیٰ خلا نہیں برداشت کرتا، چنانچہ وہ میزان قائم کر دیتا ہے۔ اور میزان کے لیے انہوں نے جہاں پہ ان کی مشینیں آ گئیں بہت زیادہ، ان کی ٹیکنالوجی آ گئی، وہیں انہوں نے اپنے مسلمان کو کہا کہ تم ڈٹ جاؤ، فدائین بن جاؤ، تمہارے پاس ایک جان ہے، اس کی قربانی دے دو۔ لیکن بدقسمتی سے اس انتہائی خوبصورت جذبے کو، جس کو ہم جذبہ جہاد اور شوق شہادت کہتے ہیں، اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہو گیا، اور خود اس میں ہمارے مسلمان جو ہیں انہوں نے کردار ادا کیا، جس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ایک نئے نظام کو آنے سے روک لیا جائے، ایک نیا سورج طلوع ہونے سے اس کو جتنی دیر مؤخر کیا جا سکتے کر لے، اور لوگوں کو بتایا جائے، بالخصوص مسلمانوں کے، کہ یہ شریعت ہے جو تم چاہتے ہو، کیا تم اس کو برداشت کر سکتے ہو؟ کیا واقعی یہ شریعت ہے؟ کیا واقعی اس شریعت کے لیے یا اسلامی نظام کے لیے پاکستان بنا تھا؟ اور کیا اسی کا نعرہ لے کے کرتے تھے کہ وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ؟ یہ تھے تمہارے اطوار، یہ ہیں تم لوگ۔ چنانچہ یہ ایک ہمارے ساتھ ایک بڑا بھیانک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میں اس کو انویزیبل وار کہتا ہوں، کہ اندیکھی جنگ تو ہم نے میدان میں جیت لی، لیکن کیا اپنے اذہان میں ہم اس کو ہار جائیں گے؟ کیا اپنے رویوں سے ہم اس کو خود ہی شکست کھا جائیں گے جیتی ہوئی جنگ میں؟ کیا ہم فتح کے جبڑے سے شکست گھسیٹ لیں گے؟ کیا ہم نے یہی مشن اپنے لیے اپنا رکھا ہے؟ یہ ہے ہمارا سب سے بڑا چیلنج۔ اور اس میں جو میڈیا کا کردار ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ فوری طور پہ، کیونکہ بہت سے وہ آپ کی جتنی سوچنے اور سمجھنے اور دیکھنے سننے کی صلاحیتیں ان کو بیک وقت مخاطب ہوتا ہے۔ یعنی یہ الیکٹرانک میڈیا کی خوبی یہ ہے کہ بیک وقت وہ مخاطب ہوتا ہے اور ان کو ایک دم متاثر کرتا ہے، اور اس میں ہر خبر جو ہے وہ ہیڈ لائن نیوز ہوتی ہے، جبکہ پرنٹ میڈیا جو ہے وہ اس کے اندر یہ اثر نہیں، اگرچہ اس کا اثر دیر پا نہیں ہوتا تو وقتی ہے، اس میں شبہ نہیں ہے کہ جو ریٹن ورڈ کا جو ہے وہ تو بہت ہی بڑا ایک اثر ہوتا ہے، دیر پا اثر ہوتا ہے، لیکن بہرحال فوری طور پہ رویوں کو بدلنے میں، اور میڈیا کا کام یہ ہے رویوں کو بدلنا، چینجنگ دی ایٹیٹیوڈز، گیونگ دی نیو ڈائریکشن، اور پھر اس کو انسپریشن دینا، ایک نئی سوچ دینا، ایک نیا ابھار دینا، ذہنوں کو، اذہان کو بدلنا، نوجوان نسلوں کو۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ وہ جنگ ہار گئے، ہمارے متحارب نظام جتنے تھے ڈوب گئے، اور ہمارے پڑوس پہ، ہماری دہلیز میں ہمارے ہی بھائیوں کے ہاتھوں انہوں نے مار کھا لی۔ روس بھی گیا اپنے ساتھ، اشتراکیت کو بھی لے گیا، اور ابھی امریکہ بھی جا رہا ہے اور اپنے ساتھ یہ مغربی استعماری نظام، کیپٹلزم جو اس کو بھی لے جائے گا۔ نہ سوشلزم رہا، نہ کیپٹلزم رہا، نہ کارل مارکس رہا، نہ ایڈم اسمتھ کی ایک اکنامک تھیوری رہ گئی، بلکہ ایک نیا زمانہ، ایک نیا خلا، ایک نئی منزل کے لیے ہماری نشاندہی کی جا رہی ہے۔ ہم ہیں کسٹوڈینز، پاکستان کو میں کہا کرتا ہوں دی کسٹوڈینز آف دی اونلی لیونگ آئیڈیالوجی اینڈ اے سسٹم۔ کوئی اور کسی کے پاس آئیڈیالوجی نہیں رہ گئی،
ہمارا ہی وقت ہے، ہم نہیں آنا ہے. لیکن کیا ہم مغلوب گمان رہیں گے؟ اور کیا ہم ہمیشہ کہیں گے کہ نہیں؟ کیا ہم مروب رہیں گے مغربی جمہوری نظام سے؟ کیا ہمارے علماء کرام مغربی جمہوری نظام کے ستون بن کے کھڑے رہیں گے اور اسی کو سہارا دیں گے جو گر رہا ہے اس کی تعمیر میں؟ یعنی وہ تو ٹپک رہا ہے، یہ نظام چھتیں ٹپک رہی ہیں، لیکن ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ چاہے مذہبی سوچ کے ہوں. لہٰذا میں جب ان کو کہتا ہوں کہ تمہاری منزل اسلام نہیں اسلام آباد ہے تو برا لگتا ہے، لیکن میں یہ حقیقت ہے، میرے دوست بھی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اسلام آباد کو منزل مت بناؤ، اپنی اسلام کو منزل بناؤ.